نبی پاک کی حیات مقدسہ کو دیکھو. کسی نے مجھے آ کر کہا مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے وہ پریشانی ہے. میں نے کہا رکنا نہیں ہے، پریشانیاں رہیں گی، رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، والد صاحب نہیں تھے. اندازہ لگا سکتے ہو نا کہ والد کا سایہ سر پہ نہ ہو تو کیسی زندگی ہوتی ہے. نور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سبق لو. آپ رکے نہیں. کچھ عرصہ بعد والدہ کا بھی وصال ہو گیا، آپ رکے نہیں. کچھ عرصے بعد دادا جی بھی چلے گئے، آپ رکے نہیں. پھر ایک وہ چچا جو سارا کچھ سنبھالتے ہیں وہ بھی چلے گئے، رکے نہیں آپ. ایک زوجہ تھی جنہوں نے کس حالت میں آپ کا ساتھ دیا. یقین کرو اپنی بیٹیوں کو، اپنی گھر کی خواتین کو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتایا کرو. شی از ون آف دا موسٹ آئیڈیل لیڈی. اتنی امیر تھی، خوبصورت بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، اتنی امیر تھی. بنو سعد کا ہر شخص چاہتا تھا آپ سے شادی کرنا. آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کو سعادت سمجھا. اور جب نبی پاک گھر سے باہر جاتے، واپس تشریف لاتے، لوگ پتھر مارتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک وہ بہتا تھا. آپ کپڑے سے جسم کو صاف فرماتی اور اس کے بعد آپ ایسی گفتگو کرتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے موٹیویٹ ہو کے کھڑے ہوتے اور دوبارہ سے چلے جاتے. لائف دیکھو کیسی ہے. وہ بھی کس حالت میں دنیا سے وصال فرمایا انہوں نے کہ ایک چادر تھی صرف، اس چادر میں آپ کو کفن دیا گیا تھا. نبی پاک رکے نہیں، رکنا نہیں ہے. اور ایسی زندگی مبارکہ گزاری کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کسی غیر مسلم کو بتا رہا ہو تو کیسی زندگی مبارکہ تھی. جب آپ طائف میں گئے، پتھر برسائے گئے، گالیاں بکی گئی، برا بھلا کہا گیا. نبی پاک زمین پہ تشریف لے آتے تھے، خون بہتا تھا. اب مجھے بتاؤ کیا حالت ہوتی ہے ایسے وقت میں. پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ حکم فرمائیں پیس کے رکھ دو ان کو، پہاڑ جوڑوں گا ختم ہو جائیں گے. نبی پاک نے فرمایا نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا. مشن کی طرف نظر تھی، مشن کی طرف. مشن کیا تھا؟ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک ان کے گھر تشریف لے جاتے، سفر سے واپس آتے، داڑھی مبارکہ کو گرد چوم رہی تھی، گرد برکتیں حاصل کر رہی تھی اور آپ کا ایسا تھکن کے آثار تھے، سفر سے آئے تھے. تو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ رونے لگی. نبی پاک نے ارشاد فرمایا بیٹی کیوں روتی ہے؟ تیرے باپ کو اللہ نے جو مشن دے کر بھیجا ہے، جہاں جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک وہ مشن پہنچا کے رہوں گا. یہ مشن تھا. نبی پاک نے فرمایا نہیں، ان کو نہیں تباہ نہیں کرنا، ان کی اولاد کے اندر اللہ کو ایک ماننے والے آئیں گے. نہیں بات کی. وہ منظر یاد کرو ذرا، میں حیران رہ جاؤں. کیسا منظر تھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے اور نبی پاک فرمانے لگے صحابہ ابھی ایک شخص آئے گا، دیکھو ہاتھ ہلکا رکھنا، غصہ نہ کرنا، کچھ نہیں ہوتا، آ رہا ہے نا ہمارے پاس، آنے دو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرما دیا جو ہے سب کچھ ٹھیک ہے، کیا بات ہے کون آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک بندہ آ رہا ہے، ہاتھ ہلکا رکھنا، اگر تو مطلب ایسا کچھ نہ کرنا، آ رہا ہے نا بس آنے دو، ہمارے پاس آ رہا ہے. صحابہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ جو آپ فرما رہے ہیں وہی ہوگا لیکن کون آ رہا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے. جانتے ہو نا کون ہے؟ امت کا فرعون. ایسے ایسے جرم ہے اس کے. مکے کے اندر ایک سزا ہوتی تھی جنگی قیدیوں کے لیے کہ اونٹ کی اوجڑی جنگی قیدی کے سر پہ رکھ دی جاتی تھی. وہ بھاری ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ نیچے آ کے گردن میں وہ رنگ کی طرح فٹ ہو جاتی تھی اور قیدی وہ مر جاتا تھا. اور ادھر کسی نے اونٹ ذبح کیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ لاؤ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں سجدے کی حالت میں ہے، لا کے ان کے اوپر رکھ دو. وہ اوجڑی رکھی گئی. سیدہ کائنات آئیں، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا. اور کتنے جرم ہیں اس کے، اس کا بیٹا آج آ رہا ہے. یہ نا لاہور میں ٹھوکر کے پاس ایک جوان لڑکے کو شادی کے اندر گولیاں مار دی گئی تھی، اس کے ساتھ 8-10 گارڈ بھی تھے. تو میں نے صرف اس نیت سے کہ میں دیکھوں تو صحیح کیا وجہ بنی. وہ سارا خاندان دبئی میں ہی رہتا ہے. اب وہ ایک بندہ ادھر آتا ہے یہ مار دیتے ہیں، وہ ادھر آتے ہیں تو وہ مار دیتے ہیں، اور بڑے دنوں سے سلسلہ چل رہا ہے. وہ اتنی بڑی سٹوری ہے. میں نے کہا ذرا تحقیق تو کروں کیا شروع کہاں سے ہوا تھا. تو میں حیران رہ گیا. کوئی دادوں کے اندر کسی نے کوئی گالی نکالی تھی یا کچھ کیا تھا، وہ آج تک جوان لاشیں گر رہی ہیں. بٹ میک سینس.
اور نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ غصہ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، آنے دو اس کو۔ وہ آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمانوں کے سردار بنے۔ کیوں؟ مشن سامنے تھا نبی پاک کے، مشن واز ان فرنٹ آف ہم۔ اور یہی وہ ادائیں تھیں کہ صحابہ کیسے واری واری جاتے تھے۔ نہیں پڑھا اپنی ہسٹری کو کبھی؟ دیکھا ہے بنیان مرصوص یہ جو آپریشن ہوا کس کے وارث ہو پتا ہے؟ جب اسلام عرب کے صحراؤں سے نکلا صرف 3 سال کے اندر فارس، ایران، روم تک پھیل گیا، اور اس میں ایک ہستی کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے 100 جنگیں لڑی تھیں، ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ یہ وہی ہیں جن کا قول ہے کہ میں جوان کنواری دلہن کے ساتھ سہاگ رات کو پسند نہیں کرتا، جہاد میں رات گزارنے کو پسند کرتا ہوں۔ جنرل جرجا یرموک کی جنگ میں آیا تھا اور آ کر کہتا جنگ نہیں کرنی بھائی، ادھر آ کے بیٹھو، صرف ایک سوال کا جواب دو۔ کہا پوچھو۔ کا سوال صرف یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں اللہ کی کوئی تلوار لا کے دی ہے، یعنی اللہ کی کوئی تلوار ہے وہ تمہیں لا کے تمہیں دی ہے، تم ہارتے ہی نہیں ہو، تم 2000 لے کے جاتے ہو 3 لاکھ کو مار کے آ جاتے ہو، وہ تمہیں کوئی تلوار لا کے دی ہے؟ کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں مجھے کوئی تلوار نہیں لا کے دی، میں خود اللہ کی تلوار خالد بن ولید سیف اللہ ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، مجھے کہا گیا ہے سیف اللہ۔ Can you imagine the might of خالد بن ولید؟ موتا کی جنگ میں کیا ہوا تھا؟ جعفر تھے، عبداللہ بن رواحہ تھے، نبی پاک 1000 میل دور بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ جعفر کے پاس جھنڈا ہوگا، جعفر کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جعفر تیار، ان کو کہا گیا 2 پر دیے گئے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اب جس کو چاہو اپنا امیر بنا لینا۔ خالد بن ولید آگے آئے اور کس طریقے سے انہوں نے مینج کیا، 9 تلواریں ٹوٹی تھیں ان کے ہاتھ سے اس دن، 9 تلواریں، 2000 کی فوج لے کر گئے تھے، 3 لاکھ رومیوں کو مار دیا، 7 دن بعد واپس آ گئے، صرف 17-18 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ آپ کے والد کا نام تھا ولید بن مغیرہ، اس کے پاس 35,000 تولے چاندی تھی، اس کی بھیڑیں بکریاں اونٹ اتنے تھے کہ مکے سے طائف کا سارا بھر جاتا تھا، بہت امیر آدمی تھا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں کفار نے اس طرح سے کہا کہ اگر نبی کوئی آنا ہی تھا تو ان 2 بندوں کا آتا نا، جس میں یہ بھی تھا ولید بن مغیرہ اور غور ثقفی، ان دونوں میں سے ایک آتا، اتنا مشہور آدمی تھا، یا بیٹے ان کے، اس کے 10 بیٹے تھے، 2 اس میں سے مسلمان ہوئے تھے، خالد بن ولید۔ اور جب آپ فوت ہو رہے تھے تو شہادت نہیں، وہ میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی، تو کہنے لگے کہ میں اس طرح بستر پہ دنیا سے جا رہا ہوں، پورے جسم پر برچھیوں کے، تلواروں کے، نیزوں کے نشان تھے، کہتے میں اس طرح جا رہا ہوں، شہید نہیں ہوا۔ تو بیوی نے بڑی پیاری بات، بیوی آگے بڑھ کر کہنے لگی آپ کیوں پریشان ہیں، آپ تو اللہ کی تلوار ہے، آپ کو کس نے توڑنا تھا؟ آپ کو تو کوئی نہیں ہرا سکتا تھا، اللہ کی تلوار کو کون توڑتا؟ یہ ہماری ایک وراثت ہے، اپنی ہسٹری کو پڑھا کریں، مجھے بتائیں یہ فیض کہاں سے تھا، کس کی نگاہ کرم تھی، کہاں سا فیض تھا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے نا، امام حسین نے جو کربلا میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے، مسلمانوں کو جو عروج ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے۔ آج ہمارا رشتہ ناتا نبی پاک سے ویسا نہیں رہا، ایمان سے بتائیے گا، سچ سچ بتائیے گا جو میں بات کرنے لگا ہوں، اگر نبی پاک شام کے وقت آپ کی دکان میں آ جائیں اور دکان میں آ کے دیکھیں کہ کیا حال ہو رہا ہے، آپ منہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ کیا باتیں کرتے ہیں گاہکوں سے، کیا باتیں کرتے ہیں، مال کے بارے میں کیا کچھ بولتے ہیں، بارے میں نہیں آتا، یہ نہیں ہوتا، کیا اس قابل ہوں گے آپ؟ کیا منہ دکھائیں؟ فجر کی نماز کے وقت آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آپ سب بہتری چاہتے ہیں، آپ سب چاہتے ہیں کہ میرا اہل بہتر ہو جائے، میرا رزق بہتر ہو جائے، میری زندگی بہتر ہو جائے، ہم سے آ کے وظیفے مانگتے ہیں،
5 دفعہ دن میں وہ کہہ رہا ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ بہتری کی طرف، اس کی بات کو لبیک نہیں کہہ رہے. اتنی امپورٹنٹ ہے یہ چیز. ایک عورت نے زنا کیا، بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو اس نے سرکے میں ڈال دیا، بچہ مر گیا، وہ سرکہ بیچتی رہی. کتنے گناہ ہو گئے؟ بچہ زنا سے، پھر بچہ مار دیا، پھر سرکے میں ڈالا، پھر سرکہ بیچتی رہی. اس کو اچانک خیال آ گیا، وہ چیختی چلاتی آئی، مجھے بتائے میں کیا کروں. چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے بازار میں، میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا. اس کو احساس ہو گیا نا، اس کو احساس ہو گیا. تو کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا اس طرح بچہ پیدا ہوا، اس کی یہ سزا ہے، سرکے میں ڈالا، اس کی یہ سزا ہے. ساری سزائیں بتائی. اور آقا نے پتا کیا ارشاد فرمایا؟ ہمیں تو یہ لگا تیری عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے جو اتنا رو رہی ہے. یہ ہوتی ہے نماز. اور اس کو ہلکا لیتے ہو. حضرت کیا تاریخ ہے آج؟ بتائیں کیا تاریخ ہے آج؟ 28 مئی 2025 اور دن ہے بدھ کا. لو میرے ساتھ رہو. 28 مئی 2025 دن ہے بدھ کا. جس نے 28 مئی 2025 کی آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور وقت گزر گیا، اب ساری زندگی 28 مئی 2025 کی عشاء نہیں آنی اس کی زندگی میں. گئی. کیسے حساب دو گے؟